بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. فضائل ختم نبوت حصہ اول. کل کے لیکچر میں ہم نے جو پڑھا تمہیدی باتیں پڑھی. آج ہم فضائل ختم نبوت کا حصہ اول پڑھیں گے. حصہ اول میں آپ سمجھ لیں کہ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو اگر انسان کو اپنی زندگی دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانی ہے تو صرف ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ ساتھ اس کام میں جڑنا اور زندگی بھر قادیانیت سے نہ صرف ہوشیار رہنا بلکہ قادیانیت کی حقیقت کو سمجھ کر دوسروں کو بچانے کے لیے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہم پر اور آپ پر لازم ہے کہ ہم خود بھی جانیں، تمام مسلمانوں کو بھی اس بات کو آگاہ کریں. اور مرزائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا لازمی ہے. مصنوعات کہتے ہیں یعنی جو وہ چیزیں بناتے ہیں. قادیانیوں اور دیگر کفار کے فرق کو سمجھنا ہمارے لیے تمام ضروری ہے کہ قادیانیوں میں اور عام کافر میں کیا فرق ہے، اور سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا ختم ہونا اس بات کو صرف ماننا ہی نہیں ہے بلکہ زندگی بھر ساتھ لے کر چلنا ہے. اور جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں ان سے ملنا، جڑنا، حوصلہ افزائی کرنا، تعاون کرنا، ہم وقت دینا، اس کام کو سیکھنا، آگے گائے بگائے لے کر جانا ہماری زندگی کا صرف حصہ ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ اہم حصہ ہونا چاہیے. یہ ہم تمام مسلمانوں پر لازمی ہے، چاہے جو اگر مرد ہو چاہے عورتیں ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات سمجھ لی. اب جب آپ اس کام سے جڑ جائیں گی تو آپ کے اس کام سے جڑنے کی کیا برکات ہوں گی؟ پہلے تو سب سے زیادہ بات یہ ہے جو ہم دن رات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہماری لا علمی میں جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں یا جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی اور وہ خوش ہوں گے. انشاءاللہ جب حضور پاک ہم سے خوش ہوں گے تو ہمارے لیے اور کوئی اس سے زیادہ کوئی خوش نصیبی کی بات ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. تیسرا، ہماری زندگی سنور جائے گی. چوتھا، آخرت بھی بن جائے گی. پانچواں، اگر ہم اس کام میں جڑ جائیں گے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. چھٹا، نسلیں بھی ہمارے اس کام میں جڑیں گی اور سنور سکیں گی. اب دیکھیں یہ کورس جو ہم نے کیا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کیسے لکھا ہے، کیسے کیا ہے، آپ اس کو سمجھ لیں. ہم نے پہلے بہت سے کورسز ختم نبوت کے کیے ہیں. ایسے نہیں کہ ایک کورس کیا چلیں یہ ہم پر حق پورا ہو گیا، کبھی بھی نہیں. جسے کہا جاتا ہے کہ علم آپ جتنا حاصل کریں گے اتنا کم ہے، ایسے ہی ختم نبوت کا علم آپ جتنا حاصل کریں گے اتنا آپ کے لیے کم ہوگا. آپ علم حاصل کیے جائیں اور دوسروں کو وہ علم پہنچاتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائیں گے. اب ہم نے جن اساتذہ کرام سے یہ علم سیکھا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سی اکیڈمیز سے یہ کورسز کیے، ٹھیک. اس کے بعد ہم نے کتابیں پڑھی. کتابیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی. ان کتبوں کو پڑھنے کے بعد، کورسز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کورس بنانے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اب دیکھیں یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نصیب فرمائی ہے تو اس سعادت دیکھیں یہ لکھ لیا. اب ہمیں اس میں لکھنے میں، پڑھنے میں، بنانے میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ بہت زیادہ. یہ ایک پوسٹ ایسے آرام سے نہیں بنی تھی، اس میں بہت وقت لگا تھا.
لیکن جتنا وقت لگا اس میں ہمیں یہ خوشی ہوتی تھی کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ایک ایک منٹ میں پتہ نہیں ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی. اور آج یہ کورس اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ جتنی بھی اس کورس سے فائدہ اٹھائیں گی یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہم اگر مر بھی جائیں اس چلتے ہوئے کورس میں، بیچ کورس میں ہم مر جائیں، تب بھی یہ کورس ہمارے لیے ہو سکتا ہے شفاعت کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے کہ ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ ہمارے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو الفاظ ہیں، ہمارے نبی کے لیے جو ہمارے ہاتھوں سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، یہ کبھی بھی نہیں مٹ سکتے، یہ یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتے. اگر ایک سے ڈیلیٹ ہو جائے تو دوسرے کے پاس ضرور ہوگی. کہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو ضائع کبھی بھی نہیں کریں گے. تو یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے. اور ہم نے جو اس کورس کو بنایا تو ہم نے کیسے بنایا؟ ظاہر ہے ہم نے اپنے اساتذہ سے سن کے پڑھ کے بنایا. تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ ان کی محنت ہے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ، تو ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. آپ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. آپ جب کسی کو سکھائیں گی تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. ایسے ایسے کر کے آخر تک ہم سب ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. صدقہ جاریہ بنے، ایک دوسرے کے لیے نیت صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ منزلیں آسان فرمائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس کام سے جڑنے کی برکات یہ ہے کہ نسلیں بھی اس کام سے جڑیں گی اور ہماری نسلیں اس سے سنور جائیں گی. سب سے بڑا فائدہ کہ بخشش کا ہمارا سامان تیار ہوگا انشاءاللہ العزیز. ایمانی کامل کا معیار، کامل ایمان، کامل مسلمان، کامل مومن. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بے پناہ کمالات، عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حسن صورت اور جمال صورت کے لحاظ سے اس قدر اکمل اور جامع ہے. اکمل یعنی اتنی کامل ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے کہ ازل سے ابد تک کے تمام شخص و تہذیبی محاسن ایک جگہ پر جمع کر دیے جائیں تو پھر بھی ان کا موازنہ حبیب کبریاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع صفات مقدس شخصیت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. یعنی جتنے خوبصورت لوگ ہوں، خوبصورت صفات کے مالک ہوں، تمام انسانوں کو جمع کیا جائے اور حضور پاک کی طرف ان سے موازنہ کیا جائے یعنی برابری کی جائے، پھر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہم سب کی مقدس شخصیات ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب ایک محمدی مسلمان عشق و محبت کو اپنا رہنما تسلیم کر کے اپنے آقا و مولا کی عظمتوں کو سوچتا ہے تو ورطۂ حیرت میں کھو جاتا ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اعلیٰ و ارفع ہے، کس قدر بلند مرتبہ اور عالی نسب ہے، کس قدر محترم اور مکرم ہے. یہ حضور پاک کی صفات ہے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک سے عشق کرنا، محبوب جس قدر باکمال اور بے مثال ہوتا ہے، اس کے چاہنے والے کے دلوں میں محبت کا جذبہ بھی اس قدر تیز اور سربلند ہوتا ہے. اور جب شخصیت اور احترام کے روشن نقوش سچے محب کے قلب و جاں میں نقش ہو جائیں تو محبت و چاہت اپنی انتہا کو چھو کر عشق کا وہ روپ اختیار کر لیتی ہے جس کی بدولت محبوب کی ذات کمالات، عزت و ناموس اور مقام اور مرتبہ پر کٹ مرنا ایک فطری تقاضا سمجھا جاتا ہے. یعنی جب ہماری محبت، ہمارا عشق حضور پاک سے خالص ہو جائے گا تو ہمیں ان کے لیے مرنا کوئی دشوار نہیں لگے گا، کوئی دشواری ہمیں پیش نہیں آئے گی. اسی وجہ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں اور فداکاروں کا وہ مبارک سلسلہ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور سعید سے شروع ہوا تھا، آج تک جاری و ساری ہے.
اور انشاءاللہ قیامت کی آخری ساعتوں تک ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ناموس کس کو کہتے ہیں؟ ناموس کہتے ہیں حضور کی عزت کو، حضور کی حرمت کو. یعنی حضور کی عزت اور حرمت پر ہمیں کچھ بھی نہیں آنے دینا. ہم حضور پاک کے نام پر، نہ ہم حضور پاک کی عزت پر، نہ ہم حضور پاک کے جان پر کچھ بھی برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن حضور پاک کے نام پر ہم کچھ بھی برداشت نہیں کریں گے. تو یہ سلسلہ صحابہ کرام سے شروع ہوا ہے، صحابہ کرام کے دور سے شروع ہوا ہے. وہ حضور پاک کی ذات کے آگے اپنی ذات کو فنا کر دیتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، اور آج تک وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. یعنی کیسے؟ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ایسے پتہ نہیں ان گنت لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے کرتے یہاں سے دنیا سے چلے گئے ہیں. ہمیں تو اتنا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ دنیا کیسے چلتی ہے، کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لوگ اپنا ایمان، اپنی جان فدا کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ قیامت کی آخری ساعتوں تک، آخری گھڑیوں تک ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کا یہ مبارک جذبہ اہل ایمان میں دھڑکن بن کر سلامت رہے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہم سب میں یہ قوت، یہ توفیق اللہ تعالی ہم سب کو دے دیں، آمین. تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل روح، یعنی میں آپ کو جیسے کہ پہلے بتا کے آئی کہ تحفظ ناموس رسالت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی حفاظت کرنا. اصل روح اللہ تعالیٰ کا فرمان اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے. قرآن مجید میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. یہ آیت سورہ احزاب کی 2 نمبر آیات ہے کہ حضور پاک مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. اور حدیث پاک ایسے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. ترجمہ دیکھ لیں، متفقن علیہ. متفقن علیہ کا مقصد ہوتا ہے کہ اس پر تمام جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ اس حدیث پر متفق ہیں، اس کی سند پر سب متفق ہیں. یعنی امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ، یہ جو 6 ہیں. تو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. آج ہم اپنے اندر میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے. ہمیں خود سے زیادہ محبت ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے زیادہ محبت ہے یا حضور پاک سے زیادہ محبت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مبارک طبقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ترجیحی بنیادوں پر محبت کرتے تھے. یعنی کہ ہر چیز سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ حضور پاک سے محبت کرتے تھے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مبارک زندگی میں کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا جس میں کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات، والدین، اولاد، خاندان یا قوم قبیلے کو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دی. کبھی نہیں، ہمیشہ حضور کو ترجیح دی ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جوش، محبت اور ذوق عشق آج کے مسلمان کی طرح محض زبانی نہیں تھا. ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن پتہ ہمارا تب چلے گا جب ہم حقیقی قربانیاں دیں گے. آج ہم لوگ ہیں جو صرف زبان سے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی دعوے کو حقوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی اور یقینی شفاعت خیال کرتے ہیں. ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک سے محبت کرتے ہیں،
ہمارا یہ دعویٰ، ہم اسی پر یہ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا دعویٰ، یہ ہمارا جو گمان ہے، ہم اسی پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہی ہمارا شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ حالانکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قولاً نہیں عملاً عشق رسالت کا اظہار فرماتے تھے، اور ان کے عشق اور محبت پر وقت کے کافر بھی گواہی دیتے تھے۔ محض زبان سے عشق و محبت کا دعویٰ محبت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ جسے کوئی بے نمازی خود کو نمازی کہتا پھرے تو اس کے دعوے پر اس کو نمازی نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے ہمارے صرف دعوے پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم واقعی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبت، ہمارے دعوے تب سچے ہوں گے جب ہم عملاً وہ کام کریں گے۔ تو آپ آج سے نیت کریں کہ یہ جو جتنا پڑھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا ہم لوگوں میں پھیلائیں گے۔ ہمیں جو ہم پڑھتے جائیں گے اس ساری کی ساری تعلیمات لوگوں کو بھی دیں گے، اپنے اہل و عیال کو دیں گے، اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کی یہ کوشش آپ کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔